پاس اوور یہ نام سن کر شاید ذہن میں ایک تہوار کا تصور آتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے، یہ آزادی کی ایک لازوال کہانی ہے، ایک ایسی داستان جو غلامی، نجات اور پھر ذمہ داری کے گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس کی تاریخ، اس کی رسومات اور اس کے پیچھے چھپے طاقتور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے نام سے شروعات کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ عبرانی میں اس تہوار کو پساک کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے گزر جانا یا بخش دینا، اور یہ نام سیدھا اس فیصلہ کن لمحے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب خدا کی آخری آفت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ کر گزر گئی تھی۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس ایک تہوار کے 3 مختلف نام کیوں ہیں اور ان میں کیا راز چھپے ہیں۔ پھر ہم مصر میں غلامی کی داستان سے گزریں گے اور ان 10 افراد کو دیکھیں گے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایک قربانی کی رسم سیدر کی شکل میں ایک خاندانی دعوت میں بدلی، اور سب سے آخر میں ہم آزادی کے اصل مطلب اور اس کے فلسفے پر غور کریں گے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ پاس اوور کو صرف ایک نہیں بلکہ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، اور ہر نام اس کی کہانی کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ دیکھیں، یہ تینوں نام مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ پیساک ہمیں خدا کی طرف سے نجات کے اس تاریخی لمحے کی یاد دلاتا ہے۔ خاگ حمد زت یعنی بے خمیری روٹی کا تہوار اس کی سب سے اہم رسم کو ظاہر کرتا ہے، اور خاگ ہاہاروت یعنی آزادی کا تہوار اس کے گہرے فلسفیانہ پیغام کو نمایاں کرتا ہے کہ یہ آزادی کا جشن ہے۔ اب ہم اس کہانی کے بالکل مرکز کی طرف بڑھتے ہیں، مصر کی سرزمین، جہاں بنی اسرائیل کے لیے غلامی کی زنجیریں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت ہوتی جا رہی تھیں۔ سوچئے، نسل در نسل بنی اسرائیل نے صرف ظلم اور جبر ہی دیکھا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف فرعون کے لیے پتھر ڈھونا اور عمارتیں بنانا تھا۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام ایک واضح اور انتہائی جرأت مندانہ پیغام لے کر سامنے آئے، میری قوم کو جانے دو۔ بس یہیں سے تصادم اور اس کہانی کے اصل مقصد کا آغاز ہوتا ہے۔ فرعون نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے بعد کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئی جہاں ایک سلطنت کے غرور کو چیلنج کیا جانا تھا۔ یہ مرحلہ تھا خدائی آفات کے نزول کا۔ آفات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر آنے والی آفت پچھلی سے زیادہ شدید تھی۔ دریائے نیل کا پانی خون بن گیا، پھر ہر طرف مینڈکوں کی یلغار، پھر جوئیں، خوفناک جنگلی جانور، مویشیوں میں پھیلتی وبا اور جسموں پر اذیت ناک پھوڑے۔ ہر آفت کے ساتھ فرعون کا دل اور سخت ہوتا گیا، اور یہ تصادم اپنے عروج کی طرف بڑھتا گیا۔ مگر سلسلہ یہی نہیں رکا۔ آسمان سے تباہ کن اولے برسے، ٹڈی دل نے ہر ہریالی کو چٹ کر لیا، اور پھر پورے مصر پہ ایک ایسی تاریکی چھا گئی جو ناقابل برداشت تھی۔ لیکن سب سے ہولناک آفت ابھی باقی تھی، آخری ضرب، وہ ضرب جس نے سلطنت کی کمر توڑ دی، ہر مصری خاندان کے پہلوٹے بیٹے کی موت۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آفات محض سزا نہیں تھیں، ان کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ خدا صرف بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کر رہا تھا، وہ مصر اور پوری دنیا پر یہ واضح کر رہا تھا کہ حقیقی طاقت اور حاکمیت کس کی ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جو صدیوں تک گونجنا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی کہانی، لیکن اس کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ پاس اوور منانے کا طریقہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا۔ یہ تہوار اپنی لچک کی وجہ سے ہی آج بھی زندہ ہے۔ پاس اوور کی تمام رسومات کی بنیاد بائبل کے اس ایک حکم پر ہے، کہانی کو دوبارہ سنانے کی ذمہ داری۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ یاد ہے جسے ہر نسل کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک فرض ہے۔ تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے پاس اوور منانے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سن 70 عیسوی میں جب یروشلم کا ہیکل یعنی ٹیمپل تباہ ہوا تو قربانی کی مرکزی رسم ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بحران کے جواب میں یہودی علماء نے سیدر کو جنم دیا، ایک نئی رسم جو ہیکل کے بجائے گھر کے مرکز میں خاندان کے ساتھ ادا کی جا سکتی تھی۔ صدر کا مطلب ہی ترتیب ہے۔ یہ ایک انتہائی منظم دعوت ہے جسے ہگادہ نامی ایک کتاب کی مدد سے انجام دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف کہانی سننا نہیں، بلکہ علامتی کھانوں اور رسومات کے ذریعے آزادی کی اس کہانی کو فعال طور پہ ایک طرح سے دوبارہ جینا ہے۔ اب تک ہم نے بات کی تاریخ اور رسومات کی، لیکن اب ہم اس تجزیے کی سب سے گہری پرز کی طرف بڑھتے ہیں، اس تہوار کا فلسفیانہ دل، یعنی یہ سوال کہ حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ مصر سے نکلنا کہانی کا اختتام نہیں تھا،
بلکہ اصل کہانی کا آغاز تھا۔ جسمانی آزادی حاصل کرتے ہی ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل سفر شروع ہوا۔ صحرا میں ایک قوم کی تشکیل کا سفر، جو ذمہ داری اور ایک مشترکہ مقصد کا تقاضا کرتا تھا۔ یہاں پاس اوور کا سب سے گہرا سبق پوشیدہ ہے کہ خروج صرف فرار کا نام نہیں بلکہ ایک مقصد اور ایک قانون کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ذمہ داری کے بغیر آزادی کھوکھلی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو پاس اوور جسمانی اور روحانی آزادی کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ غلامی سے نجات پہلا قدم تھا، لیکن تورات کا حصول یعنی ایک اخلاقی اور روحانی ضابطۂ حیات اس آزادی کو اس کا اصل مقصد فراہم کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم فلسفی ایمانوئل لیوناس اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غلامی کی یاد صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے اندر ایک گہری اخلاقی ذمہ داری پیدا کرتی ہے، دنیا کے ہر مظلوم کے درد کو محسوس کرنے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فرض۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر مصر سے نکلنا صرف شروعات تھی تو پھر اصل منزل کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ مسلسل جاری رہتا ہے اور اس کا مقصد ہر نسل کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔